سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور آذان دینے والے کے لیے ہر تر اور خشک چیز اس کی ایمان کی گواہی دیتی ہے. انتہائی انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین، یعنی آج آذان و اقامت کی فضیلت اور اہمیت پر بات کریں گے. آپ جہاں جہاں بستے ہوں ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا. ذہن میں رکھیے، ایک مسلمان گھر میں ناظرین جب کسی بچے یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تب اس کے دائیں کان میں آذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. گویا بچے کو اس کی حیات کے اول دن ہی سے اللہ کی عظمت، اسلام کے فلسفہ توحید اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے مکمل طور پر متعارف کروا دیا جاتا ہے. اسے سنا دیا جاتا ہے کہ کبریائی صرف اللہ کی ہے، گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اور گواہی دو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ کی محبت کے بعد یہ گھول کر پلا دیا جاتا ہے کہ یہی ہیں جن کی محبت اللہ کی محبت کے بعد تمہیں اپنی روح میں بسانی ہے. پھر اسے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی ملے گی تو نماز ہی میں ملے گی، یعنی اللہ کے حضور جھکنے میں ملے گی، کیونکہ وہی ہے جو سب سے بڑا ہے اور وہی ہے جو یکتا ہے. اور پھر دوسرے کان میں ناظرین دی جانے والی اقامت بچے کو یہ بتاتی ہے کہ تیری زندگی اور موت میں اتنا فرق ہے جتنا تیرے دونوں کانوں میں دی جانے والی آذان اور اقامت میں فرق ہے. لہذا ناظرین کرام، میرا آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ زندگی کی صبح تو توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ ہو تو اس کی شام بھی توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ ہی ہو. یعنی آذان و اقامت بنیادی طور پہ زندگی کی ابتدا بھی ہے اور یہی زندگی کی انتہا بھی ہے. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی ناظرین، بلکہ ہماری زندگی کی ابتدا اور انتہا کے درمیان ہمارا جتنا بھی وقت، یعنی جتنا بھی وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، روزانہ 5 وقت مؤذن اللہ کے گھر سے آذان کی آواز کو بلند کر کے ہمارے وجود کے سافٹ ویئر میں اس فائل کو کھولتا ہے جس فائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں آذان و اقامت کے ذریعے سے ہمارے وجود میں اپلوڈ کروا دیا تھا. لہٰذا مؤذن کی طرف سے آذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار روزانہ کی بنیاد پر یہ یاد دلاتا ہے کہ یہی وہ آذان ہے، یہی وہ اقرار نامہ ہے، یہی وہ روڈ میپ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو تمہارے ننھے وجود میں آذان و اقامت کے ذریعے اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی انسٹال کرا دیا گیا تھا. اب تمہیں اپنی زندگی کو اسی ایپلیکیشن پر گزارنا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کسی اور ایپلیکیشن کو اگر ڈاؤن لوڈ کر دیا تو وجود کا سسٹم مکمل طور پہ کرپٹ ہو جائے گا. ناظرین کرام، آذان شاعر اسلام میں سے ہے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان ہونے کو اسلام کی علامت اور آذان کے نہ ہونے کو کفر کی علامت قرار دیا ہے. آذان کی برکتوں اور رحمتوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور آذان دینے والے کے لیے ہر تر اور خشک چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے. جسٹ امیجن کہ جو ہماری سماعتوں میں آواز آتی ہے نا صاحب آذان کی، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے بدلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کر دیا کرتا ہے، لیکن توجہ بھی ہو اور ادب بھی ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو آذان کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کی خاطر تلواروں کے ساتھ باہم برس
برسر پیکار ہو جائیں. توجہ ہے آپ کی. یعنی آج ہوتا یہ ہے کہ آزان ہو رہی ہوتی ہے, ہم اپنی جاب میں بیزی ہیں, اپنے کاروبار میں بیزی ہیں, ہم لوگوں سے گفتگو میں بیزی ہیں, ہنسی ٹھٹے میں بیزی ہیں, معاذ اللہ اس وقت لوگ لطیفے بھی سنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے نا صاحب کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو تلواریں لے کے ایک دوسرے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. اتنا ادب کا معاملہ ہے. مؤذنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین وہ رفت عطا فرمائی ہیں کہ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو آزان دیتے ہوئے اٹھیں گے. ذرا رفتوں کا عالم ذرا سنیے کہ احادیث کے مفاہیم کے مطابق یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن میدان محشر میں سب سے زیادہ ممتاز بھی ہوں گے اور منفرد بھی نظر آئیں گے. ناظرین کرام, اللہ کی کبریائی سے شروع ہونے والی اور اللہ کی وحدانیت پر ختم ہونے والی آزان کی شان کا کیا ہی کہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی آزان پہلی صدی ہجری میں دی. اس کے بعد سے آج تک ہر مسجد میں ہر نماز کے لیے باقاعدہ آزان دی جاتی ہے اور مسلمان اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اور اسلام کا یہی ایک حکم ہے ناظرین جس کے لیے ہر روز 5 مرتبہ آزان دی جاتی ہے جو کہ بے مثل و بے مثال ہے. یعنی پوری دنیا میں, میں آپ کو ذرا تھوڑے سے اسٹیٹ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے آزان کا تسلسل ہے. نماز فجر کی آزان سب سے پہلے دنیا کے مشرقی ممالک مثلا انڈونیشیا میں شروع ہوتی ہے, اس کے بعد ملیشیا, اس کے بعد چین, بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان, افغانستان, ایران, ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان, پھر اس کے بعد عمان, قطر, بحرین, سعودی عرب, یمن, کویت, عرب کے ممالک, پھر اس کے بعد عراق, سیریا, فلسطین. اب آپ ویسٹ کی طرف چلتے چلے جائیے, اس کے بعد اردن ہے, ترکی ہے, لیبیا ہے, الجزائر ہے, پھر اس کے بعد آپ یورپ اور امریکہ کی طرف چلے جائیے. مسلسل فجر کی آزان ہو رہی ہوتی ہے. ابھی اس آزان فجر کا سلسلہ ختم نہیں ہو پاتا, تاکہ ظاہر ہے یہ ہمیں بتانے کے لیے بنیادی طور پہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو پاتا تو انڈونیشیا میں دوبارہ جو ہے وہ ظہر کی آزان مسجدوں میں یعنی ان کے میناروں سے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ناظرین پانچوں نمازوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادیوں کی آوازیں ہر وقت فضا میں گونجتی رہتی ہیں. یعنی دنیا کا کوئی خطہ آزان کی آواز سے خالی نہیں. غرض 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہوں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کبریائی, اس کی بڑائی اور اس کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو فلاح کی ترغیب ہر وقت ہر لمحے پوری دنیا میں دی جائے. اگر الف کے اوپر کھڑی زبر یا الف مد کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ اوزونون کی جمع ہو جاتا ہے. ایک لفظ ہے اوزونون, اوزونون کہتے ہیں کان کو, یہ جو انسانی جسم کا ایک عضو ہے, تو اسی کی جمع بنائی جائے تو وہ بنتی ہے آزان. تو آ کو لمبا کریں تو آزان. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے البقرہ کے اندر فرمایا یجعلون اصابعہم فی آزانہم, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں کفار اور منافقین کی سلامت کو بیان کیا. تو اللہ رب العزت نے اس میں قرآن مجید کے اندر یہاں یہ جو بیان فرمایا ہے تو یہ اس معنی میں بھی آتا ہے, اور جب الف کے اوپر زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے آزان تو اس کا معنی ہے بلاوا, اس کا معنی ہے ندا, اس کا معنی ہے دعوت. اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمایا اور مختلف کلمات کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. جیسے ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا, جو اللہ کی طرف پکارنے والا. سبحان اللہ. تو مؤذن اللہ کی طرف پکارتا ہے, عبادت اور بندگی کی طرف پکارتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جمعہ کے لیے بطور خاص فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ کے لیے تمہیں ندا دی جائے تو وہ جو ندا ہے وہ ندا کے یہ کلمات ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی بتائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ میں تشریف لائے تو نماز تو آپ اول دن سے ادا فرما رہے. بالکل صحیح. لیکن شب معراج نماز کی فرضیت امت کے لیے آئی اور پھر اس کے باقاعدہ احکام بھی آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی, آپ مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, اور اس سے قبل آقا علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو مسجدیں وجود میں آ گئیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک سوال پیدا ہوا کہ نماز مل کر پڑھی جائے تو لوگوں کو بلانے کا کوئی طریقہ اور کیا ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس دیکھیے. حالانکہ نبی تو مشاورت کا پابند نہیں, کیونکہ نبی تو اللہ کے احکام کے تابع
اپنی تمام تر تعلیمات امت کے سامنے رکھتا ہے اور لوگوں کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے باوجود آقا علیہ السلام کی شان کریمی دیکھیے، آپ صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور مشورہ فرماتے ہیں، بتائیں کیسے کیا جائے، تو تاکہ انہیں مشورے میں شریک کیا جائے، انہیں عزت اور احترام دینا، یہ آقا علیہ السلام کیا اچھی بات، کیا اچھی بات. تو صحابہ کرام نے اب وہی مشورے دینے تھے جو ان کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں کر سکتے تھے جو الہامی ہو. اب انہوں نے مشورے دیے، صحابی نے یہی مشورہ دیا کہ ہم جھنڈا علم لہرا دیں. نکارہ بجانے کا بھی جو ہے نکارہ بجانے کا بھی آیا، تو جھنڈے سے بھی تصور. تو آقا علیہ السلام نے یہ سارے مشورے جب سن لیے تو پھر چونکہ آقا علیہ السلام نے جو عمل ارادہ فرمایا جس کا، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ناقوس بجایا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آخری شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو آقا علیہ السلام نے اسی کو جاری رکھنا زیادہ پسند فرمایا. اب صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید، انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک نورانی شکل والا شخص ہے میرے سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ مجھے بیچیں گے؟ وہ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا کہ ہم ایسے اس کے ذریعے اذان دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو اس سے بہتر بتا دوں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ اذان کے کلمات انہوں نے خواب میں سنے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے انہیں پسند فرمایا یہ بلال کو بلاؤ، ان کی آواز بلند ہے اور یہ انہیں تم ساتھ بتاتے جاؤ لیکن اذان وہ دیں گے. وہ کلمات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی خواب کے کلمات دیکھے اور چادر جو ہے گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، یعنی اتنی اجلت کے اندر آپ جلدی تشریف لائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صحابہ کرام کو یہ دیا. اچھا، یہاں تھوڑا سا ٹائم میں بس مختصر وقت جی میں وہ یہ کہ ایک تو دیکھیے کہ یہ جو خواب صحابہ کرام نے دیکھے، یہ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کو بھی اطلاع فرما سکتا تھا، مگر ان صحابہ کرام کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے ذریعے سے بالکل ٹھیک ہے. پھر مکہ میں اذان دینے کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو محذورہ کو یہ شرف عطا فرمایا، اور قباء میں اذان دینے کا شرف حضرت سعد بن عائز کو عطا ہوا، اور مدینہ میں آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی میں حضرت بلال کو اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے. تو یہ ان صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور حضرت بلال ان تمام کے بلکہ امت کے تمام مؤذنین کے سردار، امام المؤذنین، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا، اب آئیے، بڑی خوبصورت ایک رچاؤ کے ساتھ ابتدا ہو گئی. اب ذرا یہ بتائیے، ہم نارملی ظاہر ہے روز سنتے ہیں، 5 وقت سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے جو لوگ اس اہمیت کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ آزاد ملک کی اہمیت اور حیثیت کیا ہوتی ہے. فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم چیزوں کو. مطلب جن ممالک کے اندر، وہی بات جو میں نے ابھی ابتدا میں حوالہ دیا، ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے، اسلاموفوبیا جو اپنے عروج پہ، وہاں پہ تو آذان کی معاذ اللہ آوازیں ان کو جو ہے مطلب بہت زیادہ کھلتی ہیں. لیکن یہ صد ہائے شکر ہے اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا جہاں پہ آذان و اقامت کی ہم آوازوں کو سن سکتے ہیں. تو ایک تو اس کے الفاظ، دوسرا اس کی معنی و مفاہیم. تیسرا جو فجر کی آذان ہے اس میں کچھ الفاظ مختلف ہیں، وہ کیوں ہے ذرا وہ بھی بتائیے. اور پھر کون کون سی ایسی آذان ہیں جو کون سی بلکہ ایسی نمازیں جن میں آذان نہیں دی جاتی، ذرا وہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت موضوع اور عنوان ہے، اور بلا شبہ ہمارے وطن پاکستان کی جو آزادی کی نعمت ہے اس پر یہ خوبصورت اذانوں کی جو آوازیں ہیں یہ بین ثبوت ہے، اور یہ اللہ رب العزت الحمدللہ بالکل ایسا. ہم جب باہر سفر کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، اور وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ محض اس آواز کو سننے کے لیے ڈیوائسز اپنے گھروں کے اندر دور علاقے میں جو اسلامک سینٹر ہے اس میں جب اذان ہو تو اس ڈیوائس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں اذان گونجے. تو جب ان کی اس تجسس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ملک پاکستان آزادی کی دولت اور نعمت عطا فرمائی. اب یہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ بلا شبہ یہ اذان جو ہے یہ نعرہ تکبیر بھی ہے، یہ صدائے توحید بھی ہے، یہ اعلان رسالت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے فلاح اور نجات کے حصول کا ایک سندیسہ اور خوشخبری. کیا اچھا ہے، واہ. اور ہر نماز کے لیے، یعنی دن کی جو 5 نمازیں فرض کی گئی، ہر نماز کے وقت میں یہ صدائیں بلند کر کے بندہ مومن کو اس کی اصل کی جانب بلانے کی کوشش اور صحیح کی جا رہی ہوتی. جیسا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ کے ذریعے سے یہ خوبصورت تحفہ اس امت کو میسر آیا.
اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، تو یہ کلمات احادیث سے ثابت ہو گئے، حضور علیہ السلام نے اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک کو ہم اذان کہتے ہیں اور دوسرا اقامت ہے۔ اذان بنیادی طور پر نماز کے لیے کہی جاتی ہے، اور اقامت عین نماز سے قبل ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کے طور پر پکاری جاتی ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ آتا ہے اذان اور اقامت میں کہ اذان کے کلمات تو معروف جو کلمات ہیں وہ سنا دیجیے جی ہاں، جیسے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے یکتا ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر حضور کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاح کے خوبصورت کلمات کہ جس میں اذان دینے والا، صدا بلند کرنے والا سارے مسلمانوں کو بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور پھر اس کے بعد جو اگلے کلمات ہیں آؤ فلاح کی طرف، یعنی اس لیے نماز کی طرف آؤ تمہیں فلاح ملے۔ جی، صلاح اور فلاح دونوں کو جوڑ کر جو بیان کیا گیا کہ صلاح ایسی چیز ہے، نماز ایسی چیز ہے کہ جس میں تمہیں فلاح ہر حال میں مل ہی جانی، تو یہ جو صدا بلند ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کی، یعنی اللہ کی عظمت کی، اس کے کبریائی کی بیان، اور پھر دوبارہ وحدانیت کا اعلان کہ لا الہ الا اللہ سبحان۔ پھر جب اقامت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزوں کا تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ پہلا یہ کہ اذان بلند آواز میں کہی جاتی ہے، اقامت اس کے مقابلے میں تھوڑی سی اور یہ بالکل ہے نماز سے پہلے کہی، نماز سے پہلے ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کے جو کلمات ہیں وہ جلدی اقامت کی کلمات اذان کے مقابلے میں تھوڑا جلدی کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اذان کے وقت میں کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں لیکن اقامت کے وقت میں نہیں ڈالی جا رہی۔ اچھا، تو اس کا بنیادی جو مقصد اور سبب ذکر ہوتا ہے کہ چونکہ اذان پہلے اونچی جگہ پر مسجد سے باہر کھڑے ہو کر دی جاتی تھی اور کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈال دی جاتی ہیں کہ دور تک آواز جائے۔ اچھا، اب یہ اقامت چونکہ مسجد کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور ان لوگوں تک پیغام ہوتا ہے خاص طور پہ کہ جو نماز میں وہاں پہلے سے موجود ہیں یا قریب ہیں تو ان تک پہنچ جائے، دور تک آواز پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے کانوں میں انگلیاں اقامت میں۔ اور آخر میں الفاظ کا بھی فرق ہے، آخر میں آواز کا فرق یہ چونکہ اب قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز گویا کہ کھڑی ہوئی، تو اب جب یہ کلمات کہے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کے جواب بھی ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جوابوں پہ آگے بات کرتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے یہ سلسلہ ہو گیا۔ اب فجر کی نماز کا خاص طور پہ اس میں کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے، چونکہ فجر کی نماز ایسی نماز ہے کہ وہ نماز اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ کر ترک کر کے اللہ رب العزت کی جانب جانا ہے، تو اس موقع پر دلجوئی کی حاجت اور ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انتظام اور اہتمام فرمایا کہ فجر کی اذان کے لیے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اب دو چیزوں کا مقابلہ، یا تو نیند پوری کر لو یا نماز پڑھ لو، تو اب یہاں فرمایا کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ جب نماز نیند سے بہتر ہے تو پھر صاحب ایمان کے کان میں جب آواز آتی ہے تو پھر بہتر چیز کی جانب لبکتا ہے، یعنی نماز فجر کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مؤذن جو ہے اللہ کی طرف سے موٹیویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ایک مسلمان کو، یہ مطلب اس سے بہتر یہ ہے، ترغیب کا یہ انداز ہے، دلجوئی کا انداز ہے جو شریعت مطہرہ نے قائم فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے لیے اذان نہیں دی، وہ بتائیے۔ دیکھیں نماز جمعہ اور 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس پر اذان مشروع ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو دیگر نمازیں نظر آتی ہیں جیسے عیدین کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طرح سے صلاۃ استسقاء جو بارش کے لیے دعا نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کسوف ہے، خسوف ہے، جنازہ ہے، یہ ایسی نمازیں ہیں کہ جن کے لیے اذان مشروع نہیں ہے، اور لیکن 5 وقت کی جو اذان ہے اور اسی طرح سے نماز جمعہ کی جو اذان ہے اس کو مشروع قرار دیا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت جی۔ اب آگے چلتے ہیں ذرا، اب آتے ہیں اس طرف، کیونکہ یہ صحرا جس شخص کے سر سجتا ہے اذان دینے کا، دنیا انہیں مؤذن کہتی ہے، اور میں قربان جاؤں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، میں قربان جاؤں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ایسے جتنے بھی ظاہر صحابی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اذان دی اور پھر اس کے بعد سے تسلسل چل رہا ہے، تو مؤذن کو جو کچھ بھی صدقہ ملے گا وہ محشر تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملے گا۔ تو ایک تو مؤذن کی فضیلت بتلائیے کیا ہے، دوسرا مقام و مرتبہ احادیث کی روشنی میں خاص طور پہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان جو ہے یہ اسلام کا شعار ہے، اور جو بھی اسلام کے شعائر ہوتے ہیں جو بھی اس کو اپناتا ہے
اس کے لیے بڑے فضائل موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے علم کو، اس کے پیغام کو بلند کرنے والا ہوتا ہے. اور چونکہ مؤذن بھی انہی میں شامل ہے جو اسلامی شعائر کو عام کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے بھی بے شمار فضائل اس کی موٹیویشن کے لیے بھی ہیں اور اس شاعر کو باقی رکھنے کے لیے بھی ہیں، تاکہ یہ شعار باقی رہے. اب جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر مؤذنین اس کو سنتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اذان دینے کی طرف. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے جو ہے وہ موتی کے گنبد دیکھے، تو میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے، ان کو یہ مقام و مرتبہ ملے گا جنت میں. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہیں جنگل اور بکریوں کا بہت زیادہ شوق ہے، تو جب تم بکریوں یا جنگل میں جاؤ، بکریوں کے درمیان ہو یا جنگل میں جاؤ، تو تم اذان کہو اور بہت بلند آواز سے اذان کہو، کیونکہ جو بھی جن، انسان یا کوئی دوسری مخلوق اذان کو سنتی ہے تو اس اذان دینے والے کے لیے بروز محشر گواہی دے گی. اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو اس مقام کی ہر خشک و تر چیز اس مؤذن کے لیے استغفار کرتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا غور اور وہ جہاں تک آواز جاتی ہے بخش دیا جاتا ہے، یہ بھی ذرا ان افراد کو جو اذان سنتے ہیں ان کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے. لیکن وہی بات ہے پروٹوکول کے ساتھ سنیں. یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے ساتھ میں باتیں بھی کر رہے ہیں، گیم بھی کھیلی جا رہی ہے، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ نہیں، جو پروٹوکول کے ساتھ سنیں. ٹھیک. پھر ایک اور روایت ہے جس میں حضرت طلحہ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میرے چچا جو ہے وہ ایک دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، تو ان کو جو ہے مؤذن نے اذان کی نماز کی دعوت دی. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مؤذن کو دیکھ کر سرکار علیہ السلام کی یہ حدیث سنائی، اور انہوں نے فرمایا کہ جو بھی مؤذن ہوگا وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو بلند گردنوں کے ساتھ اٹھے گا. یہ کیسی روایت ہے؟ اب یہ جو ہے نا بلند گردنوں کے ساتھ اٹھے گا، یہ ایک محاورہ ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا معاشرے میں سر اٹھا کے چلتے ہیں. تو اس جو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، جو محاورہ یوز ہوا، اس کی تفصیل جو ہے وہ محدثین نے، شارحین نے یوں بیان کی کہ یہ مؤذن جب میدان محشر میں جائیں گے تو ممتاز نظر آئیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کی امت کے مؤذن ہیں. ایک اور یہ وجہ بیان کی کہ جب کسی کو ان کو ثواب چونکہ زیادہ دیا جائے گا تو وہ اپنے ثواب کو دیکھنے کے لیے اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ثواب کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی گردنوں کو اونچا کر کے اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. اسی طریقے سے ایک اور یہ بیان کیا کہ جو عام لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ندامت میں مبتلا ہوں، تو ندامت سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، لیکن مؤذنین کی یہ شان ہوگی کہ ان کو کوئی ندامت نہیں ہوگی، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، تو وہ بلند گردنوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے. یہ ان کی شان ہے. پھر ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 12 سال تک اذان دی تو جس نے 12 سال تک اذان دی تو اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں 7 سال کے بھی الفاظ ہیں کہ اگر 7 سال تک اذان دی تو اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے. اور پھر اس روایت میں آگے ہے کہ ہر روز اذان دینے پر 60 نیکیاں ملتی ہیں اور تکبیر کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ بھی مؤذن کے لیے ثواب ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان دینے والا طالب ثواب ہو کر اذان دے گا تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس شہید کی مثل ہے جو خون سے آلودہ ہو، اور جب یہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں اور اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے. اب آپ ذرا غور کریں کہ جو شہید ہے نا وہ میدان جنگ میں لڑتا بھی ہے، تکلیفیں بھی برداشت کر رہا ہے، وہ زخمی بھی ہونے سے، شہادت سے پہلے ایسے ایسے زخموں میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو زخم اس کے لیے زندگی گزارنے کے سلسلے میں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے ایک طرف اس شہید کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہید ہے، اور دوسرا یہ اذان دینے والا ہے جس کو ایسی تکالیف نہیں پہنچتی، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی مثل سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید. ذرا بتائیے مفتی صاحب کہ اذان دینے کا جو طریقہ ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے پروٹوکولز اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، ذرا یہ بتائیے. پھر وہ بھی میں بات کروں گا آپ سے کہ بچوں کے کان میں جو ہے وہ اذان و اقامت کیوں دی جاتی ہے. بہت شکریہ. یہ آپ نے پروٹوکول کا لفظ 2-3 بار استعمال فرمایا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ آپ نے انٹرو میں ذکر بھی کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا اللہ کی بارگاہ میں اجر، مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو فرمایا پھر تم اس کام کے لیے قرآن اندازی کرو. یعنی تمہارے درمیان پھر اس قدر آگے بڑھنے کا جذبہ آ جائے کہ بھی یہ کام میں کروں،
تلواروں سے برسر پیکار ہو جاؤ، اس کے لیے پھر تمہیں قرآن اندازی کرنی پڑے، یہاں تک پہنچو۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ مؤذن یا امام ان کے مقام اور مرتبہ معاشرتی اعتبار سے اس کی طرف، تو دیکھیے اسلام نے جو شرائط بیان کی نماز کی بھی، معاشرے میں نماز، اذان اور اقامت کی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور وہ ہوتی جائے گی۔ آج ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم میں سے جو آدمی معاشرتی اعتبار سے زیادہ صاحب حیثیت ہے، صاحب مقام ہے، وہ آگے بڑھ کر اذان کیوں نہیں دیتا، وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے؟ اچھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ مصروفیات انسانی زندگی کی بڑھ گئیں تو تقرر اور تعین عمل میں آیا، حالانکہ یہ شریعت مطہرہ میں اولاً اسلام کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ مؤذن کو مقرر کریں، امام کو مقرر کریں، اور یہ تو بعد میں مصروفیات کے پیش نظر اس کا تقرر آیا، اور یہ تقرر کرنا جائز ہے۔ تو تقرر کرتے وقت بھی یہ شرائط دیکھی جائیں، اور جب کسی کو مقرر کر لیا تو پھر بھی اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اب جو اذان کے اسی طرح احکام اور طریقہ آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کے لیے ہمیں جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات ملتی ہیں کہ مسجد کے صحن میں قدرے اونچی جگہ ہو جہاں کھڑے ہو کر اذان دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی آواز پہ کھڑا ہونے، اونچی جگہ پہ کھڑا ہونے سے آواز بلند جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آج کل آواز کو بلند کرنے کے لیے ڈیوائسز آ گئے، اسپیکر آ گئے، لاؤڈ اسپیکر آ گئے، اس لیے اس کی ضرورت اور حاجت نہیں رہی۔ اچھا، اسی طرح اذان دینے کے لیے مرد کو کہا گیا ہے، عورت نہیں دے گی اذان، عورت اذان نہیں دے گی، اور اگر کہیں عورت اذان دے گی تو اس کی اذان کو ریپیٹ کیا جائے گا۔ اوکے، اچھا، یہ بسا اوقات لوگ نہیں، اگر عورت دے دے مطلب اول تو اجازت نہیں ہے نا، اجازت نہیں نا، یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجازت نہیں ہے، اور اگر کہیں عورت نے اذان دی ہے تو عورت کی اذان پر مردوں کو نماز نہیں پڑھنی، کسی مرد نے اذان دینی ہے دوبارہ۔ اوکے، یعنی اس کی اذان کو جو ہے وہ اپنا اہمیت نہیں دی جائے گی، یوں کہا جائے گا؟ یا شریعت اس کو انڈورس نہیں کرے گی؟ اس کو شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ عورت یہ کام نہ کرے۔ اچھا، بسا اوقات لوگ اس کو بنا لیتے ہیں عورت اور مرد کے مابین مساوات کا مسئلہ، یہ مساوات کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا عورت کی آواز کو شریعت مطہرہ نے کہا کہ وہ اس آواز کو بھی پردے میں رکھے۔ اس کو لاؤڈ کرنا ہے، آواز نامحرم تک بھی جائے گی، تو مردوں کو کہا نہ وہ اذان دے گی نہ وہ امامت کرے گی۔ ہاں، اگر کسی جگہ پر عورتیں ہی ہیں اور مرد ہیں ہی نہیں تو پھر عورت کے لیے ہے کہ وہ اذان جماعت کروا سکتی ہے، جماعت کروا سکتی ہے۔ اچھا، آگے چل۔ اچھا، اسی طرح پھر اذان کے لیے جو احکام میں سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ایک یہ بھی ہے کہ کان کے اندر انگلیاں ڈالنا، اس کی بھی ایک ریزن ہے، آقا علیہ السلام نے اس کا حکم فرمایا، اور ریزن یہ ہے کہ وہ جو اذان دینے والا ہے نا، وہ جب اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے گا تو اسے باہر کی آواز کم آتی ہے اور اپنی آواز بھی کم آئے گی۔ جب اپنی آواز کم آئے گی تو اپنی آواز کو اور بلند کرتا ہے۔ اوکے، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے بنیادی طور پر اذان کے لیے آواز کو بلند رکھنے کی تلقین فرمائی، اور یہ آقا علیہ السلام نے جو طریقہ مقرر فرما دیا ہے اب اس طریقے کو بھی اپنایا جائے گا۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ اب آواز تو چونکہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بلند ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح اذان کے احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اوپر وہ دائیں طرف اور بائیں طرف رخ بھی پھیرے گا، اور پورا پھیرے گا یہاں تک کہ کندھے کی طرف پورا اس کا رخ چلا جائے، اور جب تک وہ کلمہ ادا ہوتا ہے تو اس کے اسی طرح ہو۔ اسی طرح اذان کے اندر یہ احکام میں سے ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ یہ کھڑے ہو کر دی جائے گی، بیٹھ کر نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص معذور ہے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتا، تو پھر اسے اذان نہیں دلوانی، وہاں سے اس سے اذان دلوانا مکروہ کے درجے پر ہوگا۔ اور مؤذن کا صاف زیر باوضو ہونا بہتر ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر بھی کسی نے اذان دے دی وہ جائز ہوگی۔ جائز کا درجہ الگ ہے، لیکن شریعت نے جسے پسند فرمایا وہ یہ کہ باوضو ہوگا، چونکہ اس کے فوراً بعد اس نے نماز ادا کرنی ہے، تو لہٰذا وہ حالت مسائل میں کچھ اور باقی آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، بس مسائل کلیئرٹی ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سلسلے کو علامہ صاحب آگے بڑھائیے۔ اب آتے ہیں اس طرف، ایک تو یہ کہ ظاہر یہ جو مؤذن کے لیے پروٹوکولز ہیں، جو آداب، جو طریقہ ہم نے بتا دی اذان دیتے وقت، اب اذان سننے والوں کے لیے آداب، میں ریپیٹڈلی میں نے 3-4 بار ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا،
ہمارے یہاں بڑا ایک یہ مسئلہ ہے صاحب کہ ہم جو ہے نا مطلب اب اذان کے پروٹوکول کو، اس کے ادب کو اس انداز سے سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو ایک تو سننے والا جو بھی اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، وہ جو اذان سنتے ہیں ان کے لیے کیا آداب ہیں بتائیے. پھر سننے والے کو جو اذان کے جواب میں کیا کہنا ہے، کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے، وہ ذرا بتائیے، ٹھہر ٹھہر کے بتائیے تاکہ لوگ اس کو ازبر کر لیں. اور تیسرا یہ کہ اذان سن کر جواب دینے والے کے لیے میں نے پڑھا کہ احادیث میں بھی بڑی بشارتیں آئی ہیں صاحب، زبردست آئی ہیں، ذرا وہ بھی بتائیے کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے یعنی اذان کی صورت میں تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں، جو عقل نہیں رکھتے. کیسی زندہ آیت ہے، کیسی زندہ آیت ہے. اب یہ آیت مبارکہ اگرچہ ہم کہیں کہ اس کا اطلاق ان کفار پر بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ان کلمات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا کھیل بناتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں. بھائی مانا ذرا ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس کا الٹ کیا ہوگا. اس کا الٹ یہی ہوگا کہ اگر کفار اس کو مذاق بناتے ہیں تو پھر صاحب ایمان کیا کرے گا، اس کا ادب کرے گا. ادب کریں گے، چونکہ یہ شاعر میں سے، اسلام کے شاعر میں سے، ٹھیک، کسی بھی شاعر کا ادب گویا کہ اسلام کا ادب، درست. کسی بھی شاعر کو قائم رکھنا گویا اسلام کو قائم رکھنا، درست. جناب تمیم داری نے جب مسجد نبوی کو چراغوں سے روشن کیا تھا تو حضور نے یہی فرمایا تھا نورت الاسلام، روشن تو انہوں نے مسجد کو کیا تھا، واہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ تو نے اسلام کو روشن کر دیا. چونکہ مسجد اللہ کا شعار ہے، دین اسلام کا شعار ہے، تو اس وجہ سے وہ پورا اسلام کو گویا کہ روشن کرنے کے مترادف. تو اب اگر کوئی اذان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اس کے ادب کو برقرار رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ اسلام کے شعار کو قائم کر رہا ہے، اور پھر اس ادب کی برکتیں اسے ویسے ہی میسر آئیں گی جیسے دین اسلام اپنی برکتیں عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت حساس اور محتاط رہنا چاہیے کہ اتخذوها ہزوا ولعبا کے جو افراد ہیں ان کے اندر ہمارا شمار نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ بھی رکھے. اچھا، پھر اس کے جو سننے اور دہرانا ہوتا ہے، بتائیے. تو اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پھر ان کلمات کو دہرانا ثابت ہو گیا، اور پھر اس میں جو ترتیب علماء کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے چلی ہوئی آ رہی ہے، اور اس ترجیح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی، اس کے ساتھ جب خلاصے کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں انہی کلمات کو دہرایا جاتا ہے. ریپیٹ کریں گے ہم، ٹھیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کو اسی طرح سے دہرایا جاتا ہے. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ معمول رہا اسلاف کی طرف سے کہ جب پہلی دفعہ کہا جائے تو اس وقت کہا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درود پاک. جی ٹھیک. اور جب دوسری دفعہ کہا جائے تو اس وقت کہا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر. اور پھر اگر اس پر جناب صدیق اکبر کی اس خوبصورت عادت کو معمول بنا لیا جائے کہ حضور کا مبارک نام آئے اور اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا جائے، تو پھر یہ تو تواتر کے ساتھ ہمارے سامنے احکام موجود ہیں کہ جو اس عمل کو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی بینائی کو سلامت رکھتا ہے. اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان دونوں کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کلمات. بہتر یہ ہے کہ حی علی الصلاح بھی دہرائیں اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھا جائے. پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اسی طرح سے. فجر کی اذان میں جب آپ کے کان میں آواز آتی ہے کہ مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نماز ہے نا وہ نیند سے بہتر ہے، تو اب جو سننے والا ہے وہ پھر اس کی تائید کرے اور کہے صدقت و بررت، میں تو بستر پر ہوں لیکن تو صدائے دے رہا ہے، تو نے سچ کہا ہے اور تو نیکوکار ہوا، تو مجھ سے بہتر ہوا، تو نے جو پیغام دیا وہ بھی سچ ہے، تو جو کام کر رہا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت اور جاندار. اور پھر اسی طرح قد قامت الصلاۃ جب اقامت میں کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ اسی طرح کا جواب دیا جا رہا ہوتا. جی اب یہ جو جوابات کا جو دینا ہے اس پر جو فضائل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بس اختصار کے ساتھ عرض کروں. ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو اس کے جواب میں تم میں سے کوئی دل سے یعنی اعتقاد کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اس کی آواز کا اور اس کی صدا کا جواب دے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے. کتاب الشفا، اس میں اعظم کی برکات آپ کو بتلاتے ہیں کہ اللہم انی اسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اسی اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے.